ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں آپ کو اپنے سلسلے درس تراویح میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں درس تراویح میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید سے 17ویں سپارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورۃ الانبیاء یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع اور 112 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ انبیاء اس وجہ سے کہا گیا کہ اس میں بکثرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے ہیں، ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، داود علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل اور حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور بالخصوص ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان کیا اور اپنے معبود ہونے پر مختلف دلائل بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائے، جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کا قیام، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو پھر کائنات کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا۔ کفار فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، ان کے اس عقیدے کا رد بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے کہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہیں۔ مزید اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنی صداقت کے اوپر کوئی نشانی بطور معجزہ لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی رد فرمایا اور بیان فرما دیا کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزات ہوا کرتے تھے وہ تو عارضی تھے، جبکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے ہیں یہ تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام قرآن مجید یہ دلیل ہے۔ تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار کو یہ معجزہ کافی نہیں؟ یعنی انہیں تنبیہ کر دی گئی کہ حضور کے پاس ایسا معجزہ ہے جو آپ کی حیات ظاہری میں بھی آپ کے نبوت کی صداقت پر دلیل تھا اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے۔ جب ایسا معجزہ موجود ہے کہ جو قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے تو پھر اور کس طرح کا معجزہ ان کو چاہیے؟ کہا یہ معجزہ کافی ہے۔ سابقہ انبیاء کے معجزات وہ عارضی ہوتے تھے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے یہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد صرف یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی دعوت دیا کریں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر انہیں مطمئن کر دیں اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف ضرور لوٹ کر آئیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گویا وہ بھی بشیر و نذیر بن کر آیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی امتوں میں ایمان لانے والوں اور عمل کرنے والوں کے ساتھ جو جزائیں بیان فرمائی ہیں ان کی بشارت دیتے تھے، اور جو عمل نہ کرنے والے لوگ ہیں یا ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں یہ ان کو بھی ڈرانے والے بن کر اس دنیا میں آیا کرتے تھے۔ قیامت قائم ہونے کی ایک علامت اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی اور وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار بنا دی گئی تھی اور انہیں قید گویا کہ کر دیا گیا تھا وہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ کہا کہ وہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کیا اور حق کو واضح کر دیا، مگر کیا ہوا کہ لوگوں نے حق کو پھر بھی قبول نہ کیا، بلکہ وہ کہنے لگے کل ہماری عید ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا ہے، آپ بھی وہاں چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف ہے اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، لوگ ایک جنگل کے اندر جمع ہو جاتے اور دن بھر لہو و لعب کھیل کود کے اندر مصروف و مشغول رہا کرتے تھے۔ شام کو بت خانے میں واپس آ کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے، مٹھائیاں اور کھانوں کی پرشاد کے طور پر یہ پھر کھانے کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس تشریف لے آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو لوگ میلے میں نہیں گئے تھے آپ نے ان لوگوں سے بالکل صاف صاف یہ فرما دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔
چنانچہ اس کے بعد آپ ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ جب آپ بت خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو دیکھا، اور ایک بت تھا جو دروازے کے بالکل سامنے تھا اور بہت بڑا بت تھا۔ وہ چھوٹے تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ جو کلہاڑی تھی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر آ گئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آئے اور بتوں کی پوجا کرنے کے لیے جب بت خانے میں داخل ہوئے، حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا وہ تو ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم بکھلا گئے، اور پھر انہوں نے شور مچا دیا اور کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے، بے شک وہ تو ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ہم نے بتوں کو برا بلا کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے خداؤں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی ہے اسی سے پوچھ لو، کیا پتا اسی نے یہ حال کیا ہو۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ یا ان سے پوچھ لو یا اس بڑے سے پوچھ لو، اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ ہمیں کس نے توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ فرمایا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کی اس حق گوئی کا جو نعرہ تھا قوم نے جب سنا تو کوئی جواب نہ دے سکے، بلکہ شور مچانے لگے، چلا چلا کر اوروں کو بلانے لگے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کا شور سن کر ایک بہت بڑا مجمع ہو گیا اور سارے کے سارے آواز سے کہنے لگے حق تو یہ تھا کہ یہ جواب دیتے، لیکن جواب تو تھا نہیں۔ لوگوں کو اکٹھا کر لیا، شور مچانے لگے، اور پھر کہہ کیا رہے ہیں؟ کہتے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ پھر ان ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا ایک الاؤ جلایا کہ اس آگ کے جو شعلے تھے اتنے بلند ہو گئے کہ آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور ان شعلوں کے اوپر سے اس کی تپش کی وجہ سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں گزر سکتا تھا۔ آپ کو ان ظالموں نے ایک منجنیق میں ڈال کر ایک تھرو کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا تاکہ یہ جل کر راکھ ہو جائیں، اور پھر اس جستجو میں اس خیال میں بیٹھے رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے یوں صادر ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ صرف ٹھنڈی ہو جانا نہ فرمایا، مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو نقصان پہنچے، کیونکہ زیادہ ٹھنڈ بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کہا رب نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈک کہ جو سلامتی والی ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا جس کو قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں اس انداز میں بیان فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاء کار کر دیا۔ آگ بجھ گئی، ابراہیم علیہ السلام زندہ صحیح سلامت رہ گئے، اور ظالم لوگ کفِ افسوس مل کر رہ گئے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگی، اے اللہ، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا اس روئے زمین پر کوئی انسان تیری توحید کا علمبردار نہیں، تیرا پرستار نہیں، لہذا تو ہمیں اجازت دے ہم ان کی مدد اور ان کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، اگر ابراہیم تم سے مدد کو طلب کرتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، تم ان کی مدد کر سکتے ہو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور ان کا حامی اور ان کا مددگار ہوں۔ اور یہ بات واضح ہو گئی، ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے، پانیوں کا فرشتہ آتا ہے، ہم آگ بجھا دیتے ہیں، آگ کو اڑا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ تم میری مدد کرو، بلکہ کہا میرا رب بہتر جانتا ہے اور وہی مجھے کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی وہ میری مدد فرمائے گا۔ اور پھر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اگرچہ قول کے مطابق حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اس آگ میں 7 دن تک رہے، اور بعد نے کہا 40 دن تک، اور بعد کہتے ہیں 50 دن تک اس میں رہے، لیکن پھر بھی آپ صحیح و سلامت زندہ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ کہ آگ کی ایک چنگاری نے بھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے وجود کو نہیں جلایا، اور آپ اس آگ سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خاص مدد فرماتا ہے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں اور کفر کے مقابلے میں حق کو بیان کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام جو حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و صورت بھی دیا، مال و اولاد کی کثرت بھی عطا فرمائی، بے شمار مویشی بھی دیے، کھیت اور باغات وغیرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ لیکن جب مالک نے اپنے اس بندے کا امتحان لینا چاہا تو آپ کو آزمائش میں ڈال دیا، اس طرح کہ مکان کی چھت گر گئی، آپ کے تمام جو فرزند تھے اس کے نیچے دب کر مر گئے، تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھی سب کے سب مر گئے، کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جن چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی رہی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات ہے، سننے کے قابل ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ کو جب یہ خبر دی جاتی کہ آپ کے مویشی ہلاک ہو گئے، آپ کے بچے مر گئے، آپ کے کھیت، آپ کے باغات تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تو آپ اللہ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا کیا تھا اور میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا تو تب تک وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا تو مجھ سے واپس لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں آ گئے، آپ ایک عرصہ دراز تک اس آزمائش میں مبتلا رہے۔ جب آپ صابر و شاکر رہے، ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش پر پورے اترتے ہیں اور امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا
تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا، حکم الہی ہوا اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام جو بیماریاں تھیں وہ دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک اور دوسرا چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا تھا، بہت شیریں تھا، نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو زندہ فرمایا، آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام مال جو ہلاک ہو چکا تھا، جو مویشی ہلاک ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب ساز و سامان، یہ اسباب اپنے پیارے بندے حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پھر دوبارہ عطا فرما دیے۔ اور ہمیں سبق ملا کہ آزمائشیں آ جائیں تو یہ ہمارا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ ان آزمائشوں پر، ان مصائب و آلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بعض اوقات نازل فرماتا ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے، شکر بجا لائے اور صابر رہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندوں سے وعدے فرمائے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی جو صبر کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ دوسری سورہ سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس کی بعض آیات بینات ہیں جو مدنی ہیں، بعضوں نے کہا 3 ہیں، بعضوں نے کہا 6 ہیں، جتنی بھی ہیں یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو مدنی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 10 رکوع ہیں اور 78 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا نام سورہ حج رکھ دیا گیا، اور یہ سورۃ الحج سے موسوم ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ان میں سے جو پہلا سجدہ ہے وہ تو حناف کے نزدیک واجب ہے، یعنی سجدہ تلاوت وہ واجب ہے، اور جو دوسرا سجدہ ہے اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے، تو وہ سجدہ تلاوت نہیں، وہ سجدہ نماز کا سجدہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح پورے قرآن کریم میں 14 سجدے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو سجدہ تلاوت کے طور پر ہوتے ہیں وہ واجب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مرکزیت ہے وہ حج کی فرضیت کے مناسک کا بیان ہے، جہاد کی مشروعیت دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور قیامت کے جو ہولناک مناظر ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے۔ واضح کر دیا گیا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول نہ کیا تو وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سماعت کیا ہے اسے یاد رکھنے اور جو باتیں عمل کرنے کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز